بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حدیث نمبر 1 اور حدیث نمبر 2 کا بامعنی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ اور ان کی وضاحت کے بارے میں پڑھیں گے۔ افضل سب سے زیادہ فضیلت والا، الاعمال اعمال میں، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، اللہ اللہ، اور افضل فضیلت والی سب سے زیادہ فضیلت والی، الدعائی دعا، الاستغفار استغفر اللہ کہنا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی بے پناہ عقیدت اور محبت کی جائے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی اور زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی۔ حدیث قدسی میں ہے، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری اور رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک سے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس نے ایک ذرہ برابر بھی گناہ کیا اس کو اس کے مطابق سزا ملے گی، چھوٹے گناہ کی تھوڑی سزا اور بڑے گناہ کی زیادہ سزا ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اس حدیث کا عملی زندگی سے تعلق یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول و فعل سے اللہ ہی کو اپنا الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اس سے محبت کریں، اور دل سے اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ حدیث نمبر 2 ہے، طلب کرنا، العلم علم کو، فریدۃ فرض ہے، علی پر، کل تمام، مسلم مسلمانوں پر۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم کے معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا۔ حقیقی علم یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ اس علم کی اسے دینی یا روحانی علم کہتے ہیں۔ اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے لازمی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی خدا اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزار سکے۔ دنیاوی تعلیم، دینی علم کے علاوہ کچھ اور علوم بھی، مثلاً سائنس کا علم، ریاضی کا علم، میڈیکل، انجینئرنگ اور جنگ لڑنے کا علم وغیرہ، ان سب علوم کو دنیاوی علوم کہتے ہیں۔ دنیا میں ترقی کرنے کے لیے ان علوم کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن و حدیث میں علم کی فضیلت اور اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، ان لوگوں سے کہیے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، جو شخص علم حاصل کرنے کی راہ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ علم کی اہمیت اس واقعے سے بھی ظاہر ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر کچھ کفار قیدی فدیہ کی رقم ادا نہ کر سکے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہائی کے لیے یہ شرط لگائی کہ وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام جو دعائیں مانگا کرتے، ان میں سے ایک یہ بھی تھی، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔ اے اللہ، جو علم تو نے ہمیں دیا ہمارے لیے مفید بنا اور ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع دے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان و حیوان کی تفریق علم ہی کی وجہ سے کی ہے، اور اسی علم اور شعور کی بدولت انسان اشرف المخلوقات قرار پایا، اور جب تک انسان علم حاصل نہیں کرے گا وہ عمل نہیں کر سکتا، اور قیامت کے دن اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے متعلق بہتر طور پر سرخرو نہیں ہو سکتا۔ عملی زندگی سے اس حدیث کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حصول علم کی دعا کرنی چاہیے، اور حاصل شدہ علم پر عمل کرنے اور اس کو آگے اشاعت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔